جرأت کا نام ہے دیوبند والی، عالی مقام ہے دیوبند۔ وحبيبنا وكريمنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، وصلى الله على آله وأصحابه الذين هم خلاصة الأرب الأرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درشی پڑھیے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، حاضرین جمعہ، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا بہت ہی بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے پاک گھر میں آ کر نماز جمعہ سے پہلے کچھ دیر دین کی بات کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہمیں 100% سچ اور حق بات کہہ کر پھر ہم سب کو سن کر اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اللہ تبارک و تعالی جو چاہتا ہے کرتا ہے اور جو چاہے گا کرے گا. میرے عزیز دوستوں، کبھی سردی، کبھی گرمی، کبھی برسات، یہ میرے اللہ تبارک و تعالی کی قدرت اور طاقت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے پھر ہم سبوں کو اس دنیا کے اندر کچھ دنوں کے لیے، کچھ سالوں کے لیے بھیجا ہے. اس کے بعد ہمارے اور آپ کی آخرت کی منزل جو ہے وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے. تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو یہاں امتحان کے لیے بھیجا ہے. دنیا کے اندر لوگ گناہگار بھی ہیں، پھر بھی کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی دی ہوئی ساری چیزوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. کیونکہ دنیا کے اندر دنیا جو ہے وہ امتحان گاہ ہے. سزا اور جزا جو ہے وہ آخرت کی ہے. تو میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سبوں کو کھلانے کی، موت و حیات، یہ سب اللہ تبارک و تعالی اپنے ذمہ لیا ہے. لوگ آج روزی سے کھانے کے لیے پریشان ہے، لیکن اس کو اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی کھلاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہی پیدا کرتا ہے.
اللہ تبارک و تعالی ہی مارتا ہے، بیماری آ گئی صحت اللہ تبارک و تعالی ہی دیتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ ہمارا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے، لیکن آج ہمارا اور آپ کا جو یقین آ گیا ہے وہ پیسوں پر آ گیا ہے کہ سب کچھ پیسوں سے ہوتا ہے۔ اگر ساری چیز پیسوں سے ہوتا تو لوگ میرے عزیز دوستو کبھی بیمار نہیں ہوتے، اور بیمار ہوتے تو اس بیماری میں اس کو موت نہیں آتی کیونکہ اس کے پاس پیسہ ہے، وہ علاج کر لیتا۔ لیکن ایسا نہیں، اللہ ہی صحت دیتا ہے۔ ہاں، علاج کرانا کے طریقہ ہمارے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس طریقے سے ہم علاج کریں گے۔ وہ ایک علاج کرانا بھی ایک سنت ہے۔ اللہ کھلاتا ہے، لیکن روزی محنت کرنا یہ ہمارے اور آپ کے ذمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ دنیا بہت بڑی وسیع ہے، تم صبح نکلو میں تمہیں روزی دوں گا۔ کھلانے والے اللہ ہے، پلانے والے اللہ ہے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر بھیجے۔ ایسے بہت سے نبی گزرے ہیں جس کو اللہ نے بادشاہیت دی تھی۔ اس میں سے ایک نبی ہے سلیمان علیہ السلام۔ اتنا بڑا بادشاہیت، قیامت تک ایسی بادشاہیت کسی کو نہیں ملے گی، اور نبی بھی ہے، پاؤں کے نیچے پورے حکومت ہے اور سر پر نبوت کا تاج ہے سلیمان علیہ السلام۔ انسانوں کا بادشاہیت ہے، انسانوں پر حکومت ہے، جناتوں پر ہے، چرندہ چرنے والے جانوروں پر ہے، اڑنے والے پرندوں پر ہے، جنگل میں رہنے والے درندوں پر ہے، اور میرے عزیز دوستو ہوا بھی اس کے تابع ہے۔ اتنے بڑے بادشاہ اور سر پر نبوت کا تاج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہنے لگا، یا اللہ، آپ نے مجھے بہت بڑی بادشاہیت دی ہے، بہت بڑی حکومت دی ہے، انسانوں پر میرا راج چل رہا ہے، میرے کیا کہیں جناتوں کا بادشاہ ہوں، جناتوں پر میرا حکومت چل رہی ہے، چرندہ پرندہ کی بولی کو سمجھتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام چرندہ پرندہ کے درندوں کی بولیوں کو بھی، زبان کو بھی سمجھتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرنے لگے، یا اللہ، میرا دل چاہتا ہے کہ میں 1 سال تک اپنی جہاں تک میری حکومت ہے میں ان سب کو کھلاؤں، میں سب کو کھلاؤں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، سلیمان یہ تمہارا کام نہیں ہے، کھلا نہیں سکتے۔ یا اللہ، کیوں نہیں؟ میں اتنا بڑا بادشاہ ہوں، ساری کی ساری حکومت، اتنی بڑی بادشاہیت جو آپ نے دے رکھی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ کچھ سالوں تک، 1 سال تک میں اپنے محبوب کو کھلاؤں۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ سلیمان تم نہیں کھلا سکتے۔ کہنے لگا، اللہ، اگر 1 سال نہیں کھلا سکتے تو 6 مہینے تو کھلا دوں، آپ حکم دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ بھی تم نہیں کر سکتے۔ میرے عزیز دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اظہار کرتے گئے۔ 6 مہینہ، 3 مہینہ، 1 مہینہ، یہاں تک میرے عزیز دوستو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اللہ، 1 دن تو کھلا لوں، اپنے بندوں کو 1 دن میں کھلا لوں۔ اللہ نے کہا 1 دن میں نہیں کھلا سکتے۔ کہنے لگا، اللہ، 1 وقت کی میں اپنے بندوں کو جہاں تک میری حکومت ہے میں اس کو کھلانا چاہتا ہوں۔ بہت زیادہ اظہار کرتے گئے۔ اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، چلو 1 دن کی تمہاری دعوت قبول ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کھانا تیار کرنے لگے۔ میرے دوستو، جناتوں کو حکم دیا، انسانوں کو حکم دیا۔ کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ سلیمان علیہ السلام جب کھانا پکانے لگے تو جو کڑھائی جو تھا، وہ آج جو سمندر نظر آ رہے ہیں، اتنا بڑا کڑھائی کے اندر کھانا تیار ہو رہا ہے،
اور یہ جو پہاڑ نظر آ رہا ہے ایسے پہاڑ جتنا بڑا بڑا کے اندر ڈیگ کے اندر کھانا تیار ہو رہا ہے، جنات لگے ہوئے ہیں، انسان لگے ہوئے ہیں، سارے کے سارے چیز مخلوقات کھانا بنانے میں لگے ہوئے ہیں، اور ہوا کو حکم دے دیا کہ تم ٹھنڈے ہو کر کھانے کے اوپر سے چلتے جاؤ تاکہ کھانا خراب نہ ہو، اور کئی مہینوں تک کھانا بنتا رہا۔ میرے عزیز دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام اب سمجھ اتنا کھانا تیار کیا کہ سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ اب جتنے آدمی کو جہاں تک میں دعوت دیا ہوں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلوق کو میں کھلاؤں گا، یہ کھانا کھا کر بچ جائیں گے۔ جو دسترخوان بچھایا گیا میرے عزیز دوستو، اس جگہ سے لے کر اس دسترخوان کے علاج تک جائے تو مہینوں کے راستہ طے کرنے پڑے گا۔ اتنا لمبا دسترخوان اور ایسا کھانا تیار ہو گیا، اور پورے کے پورے میدان بھرے ہوئے ہیں، کھانا پکے ہوئے ہیں۔ اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ سمجھ گیا کہ اتنا میں کھانا بنا چکا ہوں کہ جب کھانا کھا کر مخلوق کو کھلا کر کھانا بچ جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عرض کرتا ہے، یا اللہ میں اپنی حیثیت سے میں کھانا تیار کر چکا ہوں، میں اتنا کھانا تیار کر لیا ہوں کہ ایک وقت کھانا تمام مخلوقات کو کھلا کر کھانا بچ جائے گا، اب اپنے مخلوق کو بھیجیے۔ عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ زمین والوں پر بھیجوں یا جو سمندر میں زمین کے نیچے ہے اس کو بھیجوں۔ سلیمان علیہ السلام کی حکومت مچھلیوں کے اندر، سمندر کے اندر جو مچھلی رہتے تھے اس پر بھی اس کو حکومت تھی۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا، یا اللہ زمین کے اوپر میں جو ہے اس کو بعد میں کھائیں گے، جو زمین سے نیچے ہے، جو سمندر میں ہے، ان کو پہلے بھیجو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میرے عزیز دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں مخلوق کو بھیج رہا ہوں، اور سمندر سے ایک مچھلی آئی، اور مچھلی بہت خوش ہے کہ آج میں اللہ کے علاوہ کوئی دوسرے آدمی جا رہا ہے، دعوت دیا اس خوشیوں پر جا رہا ہوں۔ اور سلیمان علیہ السلام اپنی عبادت گاہ کے اندر جا کر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے۔ میرے دوستوں، ایک مچھلی سمندر سے آتی ہے اور وہ کھانا شروع کرتی ہے، جو کئی مہینوں تک کھانا بنا تھا، سمندر سے ایک مچھلی آتی ہے اور تمام کے تمام کھانا کھا جاتی ہے، اور ابھی کہتا ہے کہ میرا پیٹ نہیں بھرا ہے اور مجھے دو۔ میرے عزیز دوستو، سلیمان علیہ السلام کو جا کر خبر دی کہ ایک مچھلی نے سارا کے سارا کھانا کھا لیا، اور وہ کھانا ابھی تک مانگ رہا ہے، کہ اس کو کہتا ہے کہ میرا پیٹ نہیں بھرا۔ میرے عزیز دوستو، سلیمان علیہ السلام وہاں سے نکلتا ہے اور مچھلی کی طرف دیکھتا ہے، اور کہا کہ انہوں نے، وہ زیادہ بڑی مچھلی بھی نہیں ہے، کہا کہ انہوں نے سارا کھانا کھا لیا۔ فرماتے ہیں کہ سارے کے سارے کھانا انہوں نے کھا لیا، اور کہتا ہے ابھی تک میرے پیٹ نہیں بھرا ہے اور مجھے کھانا چاہیے۔ میرے عزیز دوستو، سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ میں آسا لاٹھی تھا، اس مچھلی کو مارنے کے لیے سوچا کہ اس مچھلی کو مارو، اور اس کو کہا کہ اتنا کوئی کھانا کھاتا ہے۔ وہ مچھلی کہنے لگا، سلیمان آج تو نے پوری زندگی میں ایک مرتبہ دعوت دی ہے، وہ بھی کھانا پیٹ بھر کے نہیں کھلایا، اور تو مجھے مارنا چاہتی ہے۔ میرے دوستو، وہ مچھلی کہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اسی طرح دن میں 3 مرتبہ کھانا کھلاتا ہے، لیکن اللہ کبھی مجھے مارنا نہیں چاہتا۔ آج تیرے دعوت پر آیا ہوں، پیٹ بھر کر کھانا بھی نہیں کھایا اور تو غصے میں آ گیا۔ میرے عزیز دوستو، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو لاٹھی تھا، لکڑی تھا، وہ زمین پر پھینک دیتا ہے اور سجدہ ریز ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، اور کہنے لگا، اے اللہ، حقیقت میں کھلانے والا آپ ہے۔ قرآن کریم
تھے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی کھانے والے صرف انسان نہیں بلکہ جنات ہو چرند پرندے ہو سب کا ذمہ جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے لیا اور اللہ تبارک و تعالی اتنا بڑا مہربان ہے کہ عزیز دوستو جو جانور گھاس کھاتی ہے اللہ اس کو گھاس کھلاتا ہے جو گوشت کھاتی ہے اس کو اللہ گوشت کھلاتا ہے تو عزیزو رزق کا جو مالک ہے وہ کون ہے ایک اللہ تبارک و تعالی ہے اللہ کہاں سے اور کیسا رزق لیتا ہے انسانوں کو گمان بھی نہیں ہوتا ہے لیکن ہمیں اور آپ کو محنت کرنی پڑے گا بنی اسرائیل میں ایک شخص نیک آدمی تھا انہوں نے اس کے پاس ایک گائے کا بچہ تھا اور ایک ان کا بچہ ایک لڑکا تھا جب اس نیک آدمی کا آخری وقت ہوا انتقال ہونے لگا تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی اللہ یہ جو بچہ ہے میں آپ کے حوالہ کرتا ہوں جب میرا بچہ بڑا ہو جائے گا تو اس کے سپرد کر دینا میرے عزیزوں تو آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے لیکن جو جس لڑکے کا اس کا جو ایک لڑکا تھا جب یہ بڑا ہوا یہ بھی دیندار بن گیا یہ بھی نیک والا بن گیا رات کے اندر یہ رات کو 3 حصہ کرتا تھا ایک حصہ میں اللہ تبارک و تعالی کا عبادت ایک حصہ سوتا تھا ایک حصہ میں سوتا تھا اور ایک حصہ میں اللہ تبارک و تعالی کا عبادت کرتا تھا اور ایک حصے کے اندر میرے دوست اللہ تبارک و تعالی کے سامنے دعا کرتے تھے گریہ زاری کرتے تھے اور دین کو مشقت پر محنت کرتے کماتے تھے اور جو پیسہ ملتا تھا اس کو بھی 3 حصہ کرتے تھے وہ پیسے جو مزدوری کرتا تھا وہ ایک حصہ لوگوں پر صدقہ و خیرات کر دیتا تھا اور ایک حصہ اپنے اوپر خرچ کرتا تھا اور ایک حصہ میرے دوست اپنی والدہ کو دے دیتا تھا یہ لڑکا جب بڑا ہوا تو اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا تیرے باپ نے فلاں مکان کے اندر ایک تمہاری امانت رکھا ہے ایک بچہ تمہارے لیے امانت ہے جاؤ اس کو لے کر آ جاؤ ماں کی بات کو سنتے ہی یہ لڑکا فوراً چل پڑا اور جہاں بتایا تھا وہاں کیا تو دیکھا کہ ایک بچہ رکھا ہوا ہے اس کو لے کر اپنی ماں کے اپنے والدہ کے پاس آیا اس کی ماں کہتی ہے کہ اس کو بازار کے اندر لے جاؤ اور 300 درہم کے اندر اس کو بیچ دینا لیکن میری اجازت کے بغیر اس کو نہیں بیچنا اس کی ماں کہتی ہے جاؤ بازار میں بیچ دو لیکن میری اجازت کے بغیر اس کو مت بیچنا اب عزیز اس کو بازار لے کر جاتا ہے ادھر سے بادشاہ آ رہا ہے اس کو دیکھ کے پسند آ گیا وہ بادشاہ کہتا ہے کہ یہ بچہ مجھے دے دو میں 600 درہم دوں گا لیکن اپنی ماں کے اجازت کے بغیر مجھے دے دو وہ کہتا ہے نہیں میں پہلے اپنی ماں سے اجازت لوں اس کے بعد ہی آپ کو بیچ سکتا میرے عزیز دوستو بازار سے وہ لڑکا چلتا ہے اور اپنی ماں کے پاس آیا اور سارا واقعہ بتایا اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا وہ تو بادشاہ ہے جاؤ اس کو پوچھو کہ اگر آپ کی حکم ہو آپ کی اجازت ہو تو میں یہ بچہ بھیج دوں تو وہ جوان وہ لڑکا آ کر بادشاہ کو کہا کہ میری امی نے کہا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں یہ بچہ بھیج دوں وہ بادشاہ کہتا ہے ابھی نہیں ابھی اس کو بیچنا نہیں ہے فرمایا اس بار اس بچے کو خریدنے کے لیے حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام تشریف لائے گے اور میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرشمہ تھا کہ بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھانے پر یقین نہیں تھا ایمان نہیں تھا حضرت میرے دوستو ایمان اس پر ایمان نہیں تھا کہ مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اور بادشاہ نے کہا کہ اس وقت اس بچڑے کو بیچنا کہ اتنا اس کو قیمت مل جائے
کہ جتنے اس کے کھال کو نکال کر اور اس کے کھال کے اندر جتنا سونا بھر دیا جائے، اگر اتنا کوئی اگر تم کو رقم دے تب اس بچڑے کو بیچنا۔ موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی کہ وہ بچڑا ایسا ہے کہ اگر اس کو ذبح کر دیا جائے اور کوئی انسان مر گیا ہو یا کوئی انسان کو کسی نے قتل کر دیا ہو تو اس بچڑے کا کوئی گوشت یا ہڈی یا پوچھ اس کے اوپر رکھ دو، اس سے مار دو تو وہ انسان دوبارہ زندہ ہو جائے گا اور اس کو بتا دے گا کہ فلاں آدمی نے مجھے قتل کیا۔ اب ایسی چیزوں کو اللہ اتنی قیمت ہو گئی۔ میرے عزیز دوستو، آخر کر موسیٰ نبی علیہ السلام اس کو خریدنے کے لیے آئے اور اس انسان کو اتنا مال دیا کہ جتنا اس کے کھال کے اندر جتنا سونا بھر دیا جائے، بچڑے کے کھال کو نکال کر اس کے اندر جتنا سونا آ جائے اتنا سونا اس کو دے دیا۔ میرے عزیز دوستو، دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح روزی پہنچاتا ہے، کس طرح روزی پہنچایا۔ میرے عزیز دوستو، جب یہ لوگوں کو معلوم ہوا کہ اس بچڑے کے اندر یہ تاثیر ہے تو لوگوں نے خریدنے کے لیے اس کو اتنے رقم دے دیا۔ اور پھر یہاں میرے عزیز دوستو، جب کوئی انسان کو بنی اسرائیل میں سے کسی کو کوئی قتل کر دیتا تھا اور معلوم نہیں جانتا تھا کہ کس نے قتل کیا، اس بچڑے کا کوئی چیز اس سے مارتا تھا، وہ انسان دوبارہ زندہ ہو جاتا تھا اور کہتا تھا کہ مجھے فلاں آدمی نے قتل کیا ہے۔ پھر بنی اسرائیل کے اندر یہ بات دل کے اندر یہ آ گئی کہ نہیں، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے وہی اللہ مارتا ہے، وہی اللہ پھر ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ تو میرے عزیز دوستو، اور مثلا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو کیسی جگہ سے روزی دیتا ہے، ہمیں اور آپ کو گمان بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن اس چیز کو یقین کو رکھو گے کھلانے والے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اب دیکھیے میرے عزیز دوستو، صدقے کا جو مال ہے وہ آپ کسی چور کو نہیں دے سکتے ہیں جان بوجھ کر۔ اگر آپ نے جان بوجھ کر کسی چور کو دے دیا تو آپ کو ثواب کے علاوہ آپ کو گناہ ہوگا۔ آپ نے صدقے کے مال اگر کسی مالدار آدمی کو دے دیا تو آپ کو ثواب کے بجائے گناہ ہوگا۔ آپ نے کسی ایسی عورت کو دے دی جو بدکاری عورت ہے، بدکارہ ہے، جو اپنی جسم بیچتی ہے، اگر ایسی ناجائز کام کرنے والے کسی عورت کو آپ نے صدقے کے مال دے دیا تو آپ نے ثواب کے علاوہ آپ کو گناہ ہوگا۔ اب صدقہ کسے دینا چاہیے سب کو معلوم ہے، غریب ہو، لاچار ہو، فقیر ہو، بیوہ ہو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بخاری شریف کی ایک حدیث بتائی۔ ایک آدمی بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی کے پاس بہت مال و دولت تھا، وہ دل کے اندر سوچا کہ میں آج صدقہ کروں گا، لیکن اے اللہ میں صدقہ اس طرح کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میں سیدھے ہاتھ سے صدقہ کروں تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، میں اپنی نیکی کو دکھانے نہیں چاہتا ہوں، اس لیے سوچا کہ میں رات کو صدقہ کروں گا۔ میرے عزیزوں کو جب رات ہو گئی، دن کو آرام سے سویا ہوا ہے، جب رات ہو گئی آدھی رات گزر جاتی ہے، یہ صدقے کا مال لے کر رات کو نکلتا ہے کہ دیکھیں کہیں کوئی غریب مل جائے، کوئی فقیر مل جائے، کوئی محتاج مل جائے تو میں صدقے کا مال دے دوں اور میرے کسی کو یہ معلوم نہیں پڑے کہ یہ مال کس سے لیا ہو۔ یہ مال لے کر نکلتا ہے تو دیکھا کہ ایک آدمی پر نظر پڑا، اس کو پوچھا کہ بھائی اتنے رات کو تم کیوں نکلے ہو، اتنے رات کو تم کیوں نکلے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ بھائی رات کو تو وہی نکلتا ہے جس کو ضرورت ہوتی ہے، جو محتاج ہے، جو کوئی رات میں جو کوئی کام ہے وہی تو رات گھر سے نکلتا ہے، ورنہ اتنے میٹھی دین کو قربان کر کے کون گھر سے نکلتا ہے؟ تو یہ مانگنا، یہ صدقے کا مال جس کے پاس تھا وہ کہنے لگا میرے پاس صدقے کا مال ہے، آپ اگر محتاج ہیں تو یہ میں صدقے تمہارے حوالہ کر تمہیں صدقہ کر دیتا ہوں، یہ مال تم لے جاؤ۔ اور سارا کے سارا بہت سارا صدقے کا مال تھا اور سب اس کو دے دیا، اور رات کو آ کر دعا کی
اور عبادت کیے، اور جب سورج نکلا تو گھر سے نکلتا ہے، بازار کی طرف جاتا ہے تو دیکھا کہ چوراہے میں لوگ بات کر رہے ہیں۔ کیا بات کر رہے ہیں؟ لوگ بات کر رہے ہیں، یہ آدمی ادھر سے گزر رہا ہے، لوگ بات کر رہے ہیں کہ آج کوئی اللہ کا نیک بندہ تھا، آج کوئی اللہ کا نیک بندہ تھا، وہ دھوکہ کھا گیا۔ فرمایا کس چیز کا دھوکہ کھا گیا؟ فرمایا وہ صدقہ کسی محتاج کو دینا چاہتا تھا، لیکن انہوں نے صدقے کا مال کسی چور کو دے دیا ہے، وہ چور کے پاس بہت صدقے کا مال ہے۔ اب یہ انسان وہیں سن رہا ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ وہ صدقہ کرنے والا نہیں ہوں۔ میرے عزیز دوستو، یہ انہوں نے سنا کہ صدقے کا مال تو چور کے ہاتھ چلا گیا، گھر آتا ہے، 2 بار استغفار کرتا ہے اور کہنے لگا یا اللہ میں اس قابل تو نہیں ہوں، لیکن یا اللہ مجھے معلوم نہیں، آپ میری نیت کو جانتے ہیں، میرا نیت صحیح تھا کہ مال میں کسی محتاج کو دوں، لیکن چور کے ہاتھ چلا گیا ہے، آخر خیر کوئی بات نہیں، اور میرے پاس صدقے کا مال ہے، پھر میں صدقہ کروں گا۔ اور پھر دوسرے دن میرے عزیز دوستو صدقے کا مال لیا اور گھر سے نکلا، اور دل کے اندر سوچنے لگا یا اللہ کل میرا مال تو خراب ہو گیا تھا، کسی چور کے ہاتھ چلا گیا تھا، یا اللہ آج کسی ایسے آدمی کو مال کوئی مجھے مل جائے جو حقیقت میں محتاج ہو۔ سامنے سے ایک آدمی آتا ہوا نظر آیا، فرمایا بھائی اتنے رات کو کیوں تم گھر سے نکلے ہو؟ فرمایا میں تو محتاج ہوں، ضرورت مند ہوں، اسی لیے تو میں گھر سے نکلا ہوں۔ یہ صدقے کا مال دینے والا سوچا کہ حقیقت میں یہ ضرورت مند ہے، کہا کہ آپ ضرورت مند ہیں تو میرے پاس یہ مال پڑا ہوا ہے، میں صدقہ کرتا ہوں، اس کو لے جاؤ۔ اور عزیز دوستو وہ صدقے کا مال لے لیا، یہ رات یہ گھر میں آ کر سو جاتا ہے، اور عبادت کرتے کرتے جب صبح ہوئی میرے عزیز دوستو، پھر صبح سورج نکلنے کے بعد گھر سے نکلتا ہے، اور گھر سے نکلنے کے بعد جب اسی چوراہے پر سے نکلنے لگا تو لوگ بات کر رہے ہیں کہ آج بھی کوئی اللہ کا نیک بندہ دھوکہ کھا گیا۔ یہ آدمی کان لگا کر سن رہا ہے یہ کیا بات ہے۔ فرمانے لگے کہ آج بھی ایک آدمی نے صدقہ کرنے چاہتا تھا، لیکن وہ صدقے کے مال کسی امیر آدمی کو، پیسے والے کو وہ صدقے کا مال دے دیا۔ یا آدمی پریشان ہے، یا اللہ کل تو چور کو دے دیا تھا، آج امیر آدمی کے ہاتھ میں چلا گیا، خیر کوئی بات نہیں، اور میرے پاس صدقے کا مال ہے۔ اور میرے عزیز دوستو تیسرے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے لگا، اے اللہ میں آپ سے مدد چاہتا ہوں، کل تو میرا مال خراب ہو گیا، پرسوں بھی میرا مال خراب ہو گیا، چور کے ہاتھ چلا گیا، امیر کے ہاتھ چلا گیا، آج میرے پاس آخری صدقے کا مال ہے، یا اللہ آج تو کسی ضرورت مند ہی کے ہاتھ میں پہنچا دینا۔ اور یہ کہہ کے رات کے اندھیرے کے اندر گھر سے نکلتا ہے۔ میرے عزیز دوستو دیکھا سامنے ایک عورت کھڑی ہے، فرمایا بہن رات کو اتنی رات کو یہاں تم کیوں ہے؟ وہ کہنے لگا میں ضرورت مند ہوں، جبھی تو رات میں یہاں آیا ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں۔ یہ انسان سوچنے لگا کہ 2 دن تو آدمی کو دیا تھا، حقیقت میں یہ عورت ضرورت مند ہے، اس لیے میرے عزیز دوستو کہا یہ میرا پورے صدقے کا مال ہے، اور سارا کے سارا صدقے کا مال اس کو دے دیا۔ صبح ہوئی، جب صدقے کا مال دے کر گھر آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اور دل کے اندر سوچنے لگا یا اللہ آج میرا مال صحیح جگہ پہنچا ہے۔ لیکن جب صبح ہوئی تو وہ انسان نکلتا ہے اور چوراہے سے گزرنے لگا، لوگ بات کر رہے ہیں کہ آج بھی ایک بھلا آدمی دھوکہ کھا گیا، اور آج بھی ایک صدقے کا مال ایک عورت کے ہاتھ دے دیا۔ وہ عورت بدکارہ تھی جو اپنے جسم فروش کرنے کے لیے اپنے جسم کو بیچتی تھی رات کو، اس لیے گھر سے وہ نکلتی تھی۔ آج کسی بھلے آدمی نے صدقے کے مال اس عورت کے ہاتھ دے دیا۔ اب یہ بات انہوں نے سنی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں آ کر میرے عزیز دوستو رونے لگے اور کہنے لگے یا اللہ اے اللہ صدقے کا مال تو چور کو دینا جائز نہیں ہے، پیسے والا امیر آدمی کو دینا جائز نہیں ہے، بدکاری عورت کو دینا بھی جائز نہیں ہے، لیکن یا اللہ میرے دل کو آپ جانتے ہیں،
میں جان بوجھ کر یہ کام نہیں کیا ہوں، اے اللہ اگر مجھے ثواب نہیں دینا چاہتے ہیں لیکن ہم کو اس کے بارے میں گناہ بھی نہیں دینا، ہم کو عذاب بھی نہیں دینا۔ میرے عزیز دوستو، یہ کہہ کر وہ انسان سو جاتا ہے، رات کے اندر جب آدھی رات گزر جاتی ہے، خواب دیکھتا ہے۔ اللہ کے پاک نبی نے فرمایا کہ خواب کے اندر اس کو بتانے والا نے بتایا، او اللہ والے، اے نیک دل رکھنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے تینوں دن کا صدقہ قبول کر لیا، اور جس چور کو تو نے وہ صدقہ کیا تھا وہ تیرا حلال مال کو کھا کر وہ چور سے توبہ کر لیا، اور جو تو نے امیر آدمی کو صدقہ دیا تھا وہ انہوں نے بھی اپنے پاس وہ پیسہ نہیں رکھا بلکہ وہ غریبوں کے اندر دے دیا، اور وہ زنا کرنے والی عورت کے اوپر جو تو نے صدقہ کیا تھا انہوں نے بھی جب تمہارا حلال لقمہ کھایا تو انہوں نے بھی اس زنا سے توبہ کر لیا۔ کیوں توبہ کر لیا میرے دوستو؟ چور سمجھنے لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کھلاتا ہے کہ بغیر چوری کیے ہوئے کھلا دے تو ہم چوری کیوں کریں؟ وہ زنا کرنے والی عورت کے دل کے اندر یہ بات آئی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے کھلا دے تو ہم غلط کام کیوں کریں گے؟ اور وہ امیر کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو صحیح راستے سمجھ میں آ گیا کہ کوئی نیک بندہ جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ دوسروں کو کیسے مدد کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ وہ خواب کے اندر بتایا کہ تینوں کے تینوں دن کا تمہارا صدقہ قبول ہو گیا۔ میرے دوست کیوں؟ ایک تو اس کے دل کے اندر، اس کے یہ واقعہ بتانے کا میرا مقصد کیا ہے کہ اخلاص سے اگر کوئی کام کرے، حالانکہ وہ غلط جگہ دیا لیکن اس کی نیت صحیح تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے قبول کر لیا۔ اور میں نے شروع میں کہا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں، نوجوانوں، کھلانے والا اللہ ہے، پلانے والا اللہ ہے، صحت تندرستی دینے والا اللہ ہے۔ ایک اللہ پر یہ یقین رکھو کہ ہمیں جو ہم کھا رہے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کھلاتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، آپ دیکھے ہوں گے کسی کے گھر میں ایک ہی کمانے والا ہے، 2-4 بچے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ اس کے گھر میں ایک ہی کمانے والا ہے، لیکن بعض وقت اس کے گھر کا وہ آدمی جو کمانے والا ہوتا ہے وہ مر جاتا ہے۔ کیا کبھی دیکھے ہو کہ اس کے بچے بھوکے ہیں؟ اس کے بچے بھوکے نہیں ہیں۔ اس سے کیا پتا چلتا ہے میرے دوستو؟ محنت ہم اور آپ کرتے ہیں، کھلانے والا اللہ ہے۔ یہ ہمارا اور آپ کا یہ ایمان اور یقین ہونے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ سنت ادا کر لیجیے۔